السلام علیکم۔ ارتقاء علم کے ایک اور خوبصورت سے ایپیسوڈ کے ساتھ میں محمد شکیل حسین اور میرے ساتھ موجود ہے حمزہ ابن وسیع۔ حمزہ، موبائل کی اسکرین اسکرول کرتے ہوئے ایک اور ویڈیو نظر سے گزری جس میں اویس اقبال صاحب، جو اپنے آپ کو ایگنوسٹک کہتے ہیں، مولد ہیں، اور انہوں نے اپنی ایک ویڈیو لگائی ہوئی تھی۔ اس کے اوپر ایک اور ویڈیو تھی جو کہ ذاکر نائک صاحب کی تھی، جب ذاکر نائک صاحب پاکستان آئے ہوئے تھے اور انہیں ایک پروگرام میں مدعو کیا گیا تھا جہاں پر چھوٹی بچیاں اسٹیج پر آئیں تو وہ اس اسٹیج سے اتر گئے تھے، تو اس پر اس نے وہ ویڈیو بنائی ہوئی تھی اویس اقبال نے، اور پھر اس پر اویس اقبال نے نہایت ہی نازیبا الفاظ یوز کیے ذاکر صاحب کے لیے، اور انہوں نے یہاں تک کہ میں الفاظ میں خود یوز نہیں کر سکتا، انہوں نے بہت ہی غلیظ باتیں کہیں ذاکر نائک صاحب کے لیے کہ وہ کیسا شخص ہے کہ چھوٹی بچیوں کو دیکھ کر جسے اس کے سر پہ، بچیوں کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہیے تھا، لیکن وہ اسٹیج سے اتر گیا، تو اس کا دماغ بالکل درست نہیں ہے اور اس کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بہت ہی میں بتا نہیں سکتا، وہ تم نے بھی دیکھی ہوگی ویڈیو، تم سے بھی، تمہاری نظر سے بھی گزری ہوگی۔ انہوں نے اس شخص نے، اویس اقبال نے، بہت ہی نازیبا الفاظ یوز کیے تو مجھے اچھا نہیں لگا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ پڑھا لکھا شخص ہے جس کو دین کی معلومات تو نہیں ہے، اور اگر دینی معلومات ہے بھی تو وہ اپنے لحاظ سے اس کو جس طرح اس کا فہم ہے وہ اس کو ویسے لیتے ہیں۔ اگر وہ قرآن کی آیات کا ترجمہ بھی کر کے بتاتے ہیں، وہ احادیث بھی بتاتے ہیں، انہیں معلومات تو سب ہے، لیکن کیونکہ وہ اس کو مانتے نہیں ہیں، ان تمام دین کو مانتے نہیں ہیں، وہ کسی بھی دین کو نہیں مانتے، میں تو اپنے اسلام کی بات کر رہا ہوں، وہ دنیا کے کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے، لیکن وہ اس کو اسی طریقے سے لیتے ہیں، ہمارے دین کی کوئی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں یا ہمارے قرآن پاک سے بھی کوئی بات نکال کے دے رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کا سمجھ لے اس پہ ٹونٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس حوالے سے مجھے پوچھنا تھا کہ کیا ایسا شخص جو ایک عالم دین کو اس طرح رسوا کر رہا ہے، لائیو کر رہا ہے، اپنی ویڈیوز میں کر رہا ہے، کیا اس شخص کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اور مسلمانوں کو اس کے ساتھ کیسا رویہ پیش کرنا چاہیے، اس پہ ذرا تھوڑا سا مجھے اس کے بارے میں کچھ بتا دیجیے۔ بہت شکریہ۔ ہاں شکیل، یہ ویڈیو میری بھی نظر سے گزری تھی، اور ایک نہیں متعدد ویڈیوز جو ہے وہ اویس اقبال کی میری میں گزرتی رہتی ہیں، میں ان کو دیکھتا بھی ہوں، سمجھنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ جو ہے تنقیدی خیالات جو ہے میرے دل میں بھی پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے۔ تو میں یہ ادھر کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے ذاکر نائک کو موضوع بحث بنایا ہے، تو میں اس میں ہمارا موضوع یہ نہیں ہوگا کہ ذاکر نائک صاحب نے بچیوں کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھنے کو منع کر دیا تھا یا نہیں کیا تھا، یا انہوں نے ایسا کیا تو کیوں کیا، آیا یہ صحیح ہے یا نہیں تھا۔ یہ تو موضوع بحث ہمارا ہے نہیں اس وقت۔ ہم تو اس وقت اویس اقبال کے ان کلمات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جو انہوں نے ذاکر نائک کے لیے ادا کیے، اور وہ بہت مغلظات کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، کہ مطلب اس میں انہوں نے بہت برے اسلوب کا استعمال کرتے ہوئے ان پر تنقید کی ہے۔ تو یہ انسانی روایت جو ہے نا، اس میں علم ایک بہت غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ انسانی روایت کی جب بات کی جائے تو اس میں جو علمی ارتقاء ہوتا ہے وہ انسان کی ترقی کا مظہر بنتا ہے۔ اب جب وہ انسان کی ترقی کا مظہر بنتا ہے تو اس روایات میں ہم کو دو طرح کے لوگ نظر آتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ علم رکھتے ہیں، لیکن ان کا اندازہ بیان اور اسلوب ایسا ہوتا ہے کہ جو اوپوننٹس ہوتے ہیں یا ان کے نظریے کے خلاف لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کے اندازے بیان سے ان سے اور دور چلے جاتے ہیں۔ تو میں اس وقت یہ تو بات کروں گا ہی نہیں کہ اویس اقبال کا کیا علم ہے اور ان کی علمی وسعت کتنی ہے۔ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ جس روایت کا انہوں نے انتخاب کیا ہے اپنی ویڈیوز میں، اپنے پوڈ کاسٹ میں، اپنے لوگوں سے گفتگو کرتے وقت، وہ اچھا انداز بالکل نہیں ہے۔ یعنی انسان کو تہذیب اور اخلاق کو جو ہے مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہم انسان ہیں، ہم مطلب جانور نہیں ہیں، تو جانوروں کے پاس جو ہے ایسے اخلاقی قرینے موجود ہوتے ہوں گے، ہم ان کا اگر مشاہدہ کریں یا ان کی نفسیات کا جائزہ لیں۔ جب ایک انسان اختلاف کرے، علمی اختلاف کرے، اور خاص کر کے پھر وہ یہ دعویٰ بھی کرے کہ میں بہت پڑھا لکھا شخص ہوں، تو اس کو اپنی زبان کی دروبست، اپنے الفاظ کے انتخاب، اپنے ادبی محاسن، علمی محاسن کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور اس طرح سے تنقید کرنی چاہیے۔ اس کی تنقید ہو سکتا ہے پھر درست بھی ہو سکتا ہے اویس اقبال اگر یہ کہہ دیتے
کہ ذاکر نائک نے بچیوں پر شفقت سے ہاتھ رکھنے کے بجائے اسٹیج سے اتر گئے. جو بھی معاملہ واقعہ تھا تو مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی ہے. کاش کہ وہ تھوڑا سا اگر بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے تو ان کا دل بڑا ہو جاتا. اگر یہ نقد کا انداز کچھ اس طرح کا بھی ہوتا تو میں اس کو اپریشیٹ کرتا. تو موضوع بحث یہ ہے ہی نہیں کہ یہ ٹھیک تھا یا غلط تھا, نقد کے انداز پہ بات ہو رہی ہے. ان کے نقد کا انداز جو ہے, تنقید کا انداز جو ہے, وہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہے. ذاکر نائک صاحب ہوں یا جاوید احمد غامدی ہوں, ان کی جو ویڈیوز آتی ہیں جب وہ اپنا مدعا اس میں زیر بحث لاتے ہیں تو ایک تو وہ پہلے سے اتنے ریجڈ ہوتے ہیں یا بائزڈ اوپینین لیے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس میں وہ پہلے سے ہی فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں کہ جو بات انہوں نے کہہ دی ہے وہ صحیح ہے. اب وہ دوسرے کی بات کا ڈینائل اور تردید کرتے ہوئے اپنے مقدمے کی فتح کے لیے جو ہے پوری ویڈیو کا اہتمام کریں گے. اویس اقبال کی ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا ہے. آپ ان کے ویڈیو اور پوڈ کاسٹ دیکھ لیں تو اس میں وہ سامنے والے کی تردید کرتے ہیں, اس حد تک تردید کر دیتے ہیں کہ وہ مطلب پھر دوسرے کو بولنے کا موقع بھی نہیں دے رہے ہوتے. جبکہ علمی جب مباحثہ ہوتا ہے تو اس میں گفتگو کا مزہ ایسے ہی آتا ہے جیسے کہ ہم نے ذاکر نائک کے پروگرامز دیکھیں کہ وہ روی لال شنکر تھے, غالباً میں نام تھوڑا بھول گیا, ہندوؤں کے بہت ایک روی شنکر غالباً وہ تھے, اور وہ بڑے لمبے بال ہیں ان کے, داڑھی وغیرہ. تقابل ادیان میں ہندو اور اسلام پر جب گفتگو ہوتی تھی وہ بات کرتے تھے تو ذاکر نائک خاموش رہتے تھے, جب ذاکر نائک بات کرتے تھے تو وہ خاموش رہتے تھے. یہ ایک اخلاقی انداز ہے. اس سے علم کا اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں شخصیات کے اندر ذہنی وسعت کتنی ہے, ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی اہلیت کتنی ہے. اویس اقبال میں اس طرح کی کوئی اہلیت نہیں ہے, یعنی جس میں وہ نقد کرتے ہیں اور نقد کرتے کرتے وہ پہلے سے ہی فیصلہ کر کے آئے ہوتے ہیں کہ میں اپنی بات کو صحیح ثابت کروں گا. جبکہ ہم بھی اپنے جتنے ویڈیوز بناتے ہیں نا, جب کسی علمی معاملے پر گفتگو کرتے ہیں, ایک یہ بات دل میں رہتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے ہماری بات میں بھی کوئی کوتاہی ہو. بعد میں ہمیں پتہ چلے ہم نے ایک چیز بیان کی تھی, ہو سکتا ہے بعد میں اگر وہ آشکارا ہو جائے کہ وہ ہم نے جو بیان کی تھی وہ غلط کی تھی, تو مراجعت سب سے بہترین چیز ہے کہ ہم رجوع کر جائیں, ہم اس پر ڈھٹائی کے ساتھ کھڑے نہ رہیں. تو اویس اقبال صاحب کی ویڈیوز میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے وہ تو نقد کرتے ہیں. اور پھر جس طرح سے ذاکر نائک پر جو ان کا انداز گفتگو تھا وہ بالکل اچھا نہیں تھا, ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے. یعنی کاش کہ ایسا ہو کہ اویس اقبال ملحد ہیں تو ملحد ہی رہیں, لیکن وہ جو مدعے لا رہے ہیں وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہیں, لیکن وہ ان مدعوں کو اخلاقی دروبست, اخلاقی انداز میں, ادبی محاسن کے ساتھ, خوبصورتی کے ساتھ, شائستگی کے ساتھ اگر علماء اکرام یا جو ان کو جن سے وہ مباحثے کرتے ہیں ان کے سامنے رکھیں تو ویڈیو میں چاشنی پیدا ہو جائے گی. مجھ جیسا شخص یا مجھے ہٹا دیں آپ, دوسرے جو مسلمان لوگ ہیں وہ بھی ان کی ویڈیو سننا شروع ہو جائیں گے کہ چلو کچھ علم لے لیں گے, کیونکہ ان کے ساتھ میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی بڑے عالم فاضل لوگ ہی ہوتے ہوں گے, تو کچھ سیکھنے کا عمل ہوگا. ابھی تو ان کی ویڈیو کو ایک عام مسلمان دیکھنا پسند ہی نہیں کرتا ہے, کیونکہ ڈر ہی لگا رہتا ہے کب کہیں کوئی گستاخی والے کلمات نہ ادا کر دیے جائیں اور انسان جو ہے گناہگار نہ ہو جائے. تو اس ڈر کی وجہ سے بہت سے لوگ تو ان کی چیزیں دیکھتے ہی نہیں ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر وہ اپنے انداز کو صحیح کر لیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی. اس سے جو ہے گفتگو کے راستے کھلتے ہیں, گفتگو ہوتی ہے. تو یہ جو انہوں نے موضوع بحث بنایا ذاکر نائک کے حوالے سے اور جن الفاظ کا انتخاب کیا, یہ بہت یہ ایک عالم کا رویہ نہیں ہو سکتا. مطلب میں عالم دین کے عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو ویسے ہی علوم سے وابستہ ہے اس کا رویہ ایسا نہیں ہوتا ہے. اچھا حمزہ, جب بھی ان کی ویڈیو سامنے آتی ہے تو ہم جا کے کامنٹ سیکشن میں دیکھتے ہیں تو بہت سارے مغلظات لکھے ہوئے ہوتے ہیں. پھر ان کی ان لوگوں کو جب جا کے چیک کیا جاتا ہے تو وہ تو شاید کوئی فیک آئی ڈیز ہوتی ہیں. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بات کریں گے آپ؟ شکیل, وہ فیک آئی ڈیز بالکل ہوتی ہیں, بلکہ فیس بک پہ بھی میں جن پیجز کے ساتھ میرا انسلاک قائم ہے تو اس میں جو لوگ اویس اقبال کے نظریات کی تشہیر بھی کرتے ہیں یا ان جیسے ہی نظریات رکھتے ہیں, زیادہ تر کچھ فیک آئی ڈیز سے اس لیے محسوس ہوتی ہیں کہ ان کا اپنا کوئی اس میں انفارمیشن نہیں ہوتی. یعنی اگر کوئی ہماری فیس بک کی آئی ڈی اسکرول کر لے, دیکھ لے, تو ہم پوری کھلی تصویر, کھلی کتاب کی طرح سامنے آ جاتے ہیں. یعنی ہماری اچھائیاں برائیاں سب سامنے آ جاتی ہیں. تو انسان کا پورا شخصی جائزہ آج فیس بک کے توسط سے ہو جاتا ہے. ایک آئی ڈیز کے فیک ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں تھوڑا عدم برداشت موجود ہے, تو وہ اپنی آئیڈینٹی کو چھپا کے رکھتے ہیں اور پھر اپنے نظریات کا اظہار کرتے ہیں تاکہ ان پر کوئی اٹیمپٹ نہ ہو جائے, کیونکہ ایک جذباتی لوگ ہوتے ہیں تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں.
لیکن میں یہ کہوں گا کہ ایک آئی ڈی کو چھپانے کے پس پردہ ایک یہ عزم بھی موجود ہے، کیونکہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں نا ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں، درست نہیں ہیں، خاص طور سے طریقہ کار ہی درست نہیں ہے. تو ایسی باتوں کو تو فیک آئی ڈیز کے ساتھ ہی کیا جا سکتا ہے. اگر ایک انسان کھلی کتاب ہو اور تہذیب اور شائستگی کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بڑی سے بڑی بات اسلام کے خلاف بھی کر جائے نا، تو اتنا پیشنس مسلمانوں میں موجود مل جائے گا. بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو صرف ان کی شائستگی اور اخلاق کے دامن کو تھامے رکھنے کی وجہ سے ان کے مسائل کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے، ان کا احترام ہی کریں گے، نہ کہ مارنے پر آ جائیں گے. بات کو رکھنا کس طرح سے ہے، بات کو کس انداز سے کرنا ہے، یہ بنیادی موضوع ہوتا ہے. تو فیک آئی ڈی بنانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں نا اس پر ایک مسلمان کی دل آزاری ہوتی ہے، میری ہوتی ہے، بہت شدید ہوتی ہے. تو وہ باتیں فیک آئی ڈیز کے تھرو ہی ہو سکتی ہیں، اور فیک آئی ڈیز کے تھرو وہ ہو سکتا ہے ہم لوگوں میں گھوم بھی رہے ہوں اور ہمارے سامنے سے بھی گزرتے ہوں. ہو سکتا ہے کسی کا تعلق کسی شعبے سے ہو، ہماری کبھی اس سے کوئی ملاقات بھی ہوئی، لیکن ہمیں نہیں پتہ وہی فیک آئی ڈی بھی چلا رہے ہوں. تو فیک آئی ڈی کے مقصد دو ہی ہوتے ہیں، ایک اپنی جان کا خطرہ، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جو بات کر رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے وہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے، تو وہ فیک آئی ڈیز کے تھرو کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے اندر کانفیڈنٹ نہیں ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ نہیں ہونا چاہیے. علمی گفتگو کو کھل کے بصر و چشم ہونا چاہیے، تہذیب اور شائستگی کے ساتھ ہونا چاہیے. بہت شکریہ حمزہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے اس موضوع پہ گفتگو کی. اس ایپیسوڈ کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں پھر سے ملیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے السلام علیکم.